मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो और आप सबको ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुदा के कलाम को लाइक करें और इसे शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि हम सब मिलकर इस खिदमत में शामिल हो सकें कि खुदा के कलाम को हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। इससे पहले कि हम अपने आज के मैसेज को शुरू करें, आइए हम दुआ करते हैं। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, तू जो कादिर मुतलिक खुदा है, तू जो अल्फ़ा और ओमेगा है, तू जो रहीम और करीम बाप है, तू जो शफ़क़त करने में गनी और कहर में धीमा खुदा है। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदाउन, और ख़ास तौर पर तेरे पाक रूह के लिए जो तूने नाजिल किया कि खुदाउन हमें तसल्ली बख्शे, हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे और खुदाउन हमें दुनिया में चलने का फजल बख्शे। खुदाउन हम तेरे पाक रूह के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। पाक रूह आ, अपने कलाम को नाजिल कर। पाक रूह आ, मैं नहीं बल्कि तू बोल, अपने लोगों से कलाम कर। मैं घटूं और तू बढ़े, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, हिस्सा अव्वल में हमने बात की थी कि बरा की किताब हयात में जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो उस हैवान की प्रस्तुत नहीं करेंगे और ना ही वो उस हैवान की छाप अपने माथे पर या हाथ पर लेंगे। माथे और हाथ पर छाप से मतलब हैवान की फरमाबरदारी और ताबेदारी का निशान है। ये मतलब जो उसकी फरमाबरदारी करेंगे उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी और खुदा के मुक़द्दसीन के लिए कि सब्र करने और अपने ईमान पर कायम रहने के लिए यही मौका होगा, और क्योंकि वह अपने सब्र और अपने ईमान से गालिब आएंगे। इसलिए मुकाशफत 14 बाब उसकी 12 आयत में हम देखते हैं, मुक़द्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। 13 आयत में हम देखते हैं कि फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। मुकाशवा 15 बाब उसकी 2 से 4 आयत में हम देखते हैं मुकाशवा 15 बाब उसकी 2 से 4 आयत। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम की अदद पर गालिब आए थे उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ए खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ए अज़ली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ए खुदावंद, कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद न करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग जो उस हैवान की प्रस्तुत करेंगे या उसकी छाप अपने माथे पर लेंगे, उनके लिए मुकाशफा में क्या लिखा है। इसके लिए हम देखते हैं मुकाशफा 14 बाब उसकी 9 से 11 आयत में। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो को उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तुत करे और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसकी बुत की प्रस्तुत करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हमने मुकाशफा में देखा है कि वो कस्बी, वो बाबल शहर जो मकरूहात की माँ है, या झूठा मजहबी निज़ाम, हैवान या बादशाह या मुखालिफ मसीह और झूठा नबी जो हमें नज़र तो खुदा यीशु मसीह की तरह आता है मगर वो अबलीस के लिए काम करता है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों से जो मुक़द्दसीन को सताते हैं, जो मुक़द्दसीन पर जुल्म करते हैं और मुक़द्दसीन को मारते हैं और कत्ल करते हैं और जलाते हैं, और खुदा यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि वो उन तमाम लोगों से उनके खून का बदला
لیں گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح اپنے ایمانداروں کو کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو، دنیا میں تم مصیبتیں جھیلتے ہو اور تمہارا خون ناحق بہایا جاتا ہے، تو تمہیں تسلی اور اطمینان میں رہنا چاہیے کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور ہمیں مکاشفہ 6 باب اس کی 10 سے 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 6 باب اس کی 10 سے 11 آیت، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی اور مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ بڑی تسلی بخش بات ہے کہ بے شک اگر ہم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا اجر بڑا ہے، جیسے کہ لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 16 باب اس کی 5 سے 7 آیات میں لکھا ہے، مکاشفہ 16 باب اس کی 5 سے 7 آیات، اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح یوحنا کے توسط سے اپنے مقدسین کو تسلی دیتے ہیں اور اطمینان دیتے ہیں، جیسے مکاشفہ 1 باب اس کی 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میرے عزیزو، کنجیاں کا مطلب قدرت اور اختیار کو ظاہر کرتی ہیں، اور کنجیاں ہمیشہ گھر کے مالک کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس ہے، اور کنجیاں علم، حکمت اور ادراک اور خدا کے بھیدوں کو جاننے اور انہیں ظاہر کرنے کا اختیار کو بھی ظاہر کرتی ہیں، اور وہی ہمیں موت سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہمیں عالم ارواح سے بچائے گا۔ اسی نے ہمیں موت کی تاریکی سے نکالا ہے اور نور میں ہمیں داخل کرے گا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح غالب آنے والوں کو 7 مبارکبادیاں بھی دیتے ہیں، جیسے مکاشفہ 1 باب اس کی 3 آیت میں، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مکاشفہ 14 باب اس کی 13 آیت میں، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ 16 باب اس کی 15 آیت میں، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے، یعنی کہ روح میں جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ پوشاک سے مطلب اعمال کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ 19 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا لکھ، مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ 20 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ 22 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ 22 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ زندگی کا وہی درخت ہے جس کا ذکر ہم نے پیدائش 3 باب اس کی 14 آیت میں پڑھا تھا، کہ جب باپ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا، تو خدا نے کروبیوں کو مقرر کیا اور چوگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی حفاظت کریں، اور آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں انہیں غالب کیسے آنا ہے۔
غالب لفظ یونانی لفظ نکاؤ سے نکلا ہے، جس کا ترجمہ ہے فتح پانا یا کامیابی حاصل کرنا۔ یہ لفظ 28 مرتبہ 24 آیات میں آیا ہے، یعنی یہ لفظ نئے عہد نامہ میں 24 آیات میں آیا ہے۔ میرے عزیزو، ایک ایماندار مسلسل حالت جنگ میں ہوتا ہے، اور اس جنگ کو ہم ہولی وار یا پاک جنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ ہمیں مختلف قوتوں کے ساتھ لڑنی پڑتی ہے، اور جب کوئی شخص نجات یافتہ ہوتا ہے تو یہ جنگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایماندار کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کی اپنی جسمانی فطرت یعنی اندرونی فطرت یا اس کی اپنی جسمانی خواہشات، اور نمبر 2، بیرونی قوتوں کے ساتھ۔ ان 2 محاذوں پر اسے جنگ لڑنا ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں خدا کے کلام میں مختلف حوالہ جات سے ملتا ہے، جیسے کہ ہم افسیوں 2 باب اس کی 1 سے 2 آیت میں لکھا ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 1 سے 2 آیت میں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کی حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ پہلا پترس اس کے 5 باب اس کی 8 سے 9 آیت میں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ میرے عزیزو، دنیا اور دنیا داری اور دنیا کے نظام جن کا تعلق انسانی معاملات سے ہے، اور تمام حکومتیں اور تمام سلطنتیں سب اسی شریر کے ہاتھ میں ہیں جو خدا اور اس کے مقاصد اور خدا کی مرضی کی مخالفت کرتی ہیں۔ یوحنا 16 باب اس کی 33 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ کلسیوں 2 باب اس کی 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ دوسرا محاذ جو ہم دیکھتے ہیں، انسانی فطرت اور انسانی یا جسمانی خواہشات انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جسمانی خواہشات خدا کی دشمن ہیں۔ رومیو اس کے 8 باب اس کی 4 سے 8 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ مگر خدا کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں ان تمام لعنتوں سے آزاد کیا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں تاریکی سے نکالا۔ کلسیوں 1 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ اسی نے ہم کو تاریکی کی قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں شامل کیا۔ نمبر 2، اندھا پن ختم کیا، یعنی ہماری روحانی آنکھیں کھول کر ہمیں ابدی روشنی میں داخل کیا۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 3 سے 4 آیات میں لکھا ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ نمبر 3، اس نے ہمیں موت سے نکالا، یعنی اس نے ہمیں ابدی ہلاکت سے بچایا۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اور چوتھا، اس نے ہمیں برائی سے بچایا، اس نے ہمیں ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے اور ہمیں برائی سے نکال کر پاکیزگی میں داخل ہونے کا فضل بخشا۔ افسیوں 5 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں۔ اور ہم جتنا وقت خدا اور اس کے کلام کے مطابق گزار سکتے ہیں ہمیں گزارنا چاہیے۔ نمبر 5،
उसने हमें नाफरमानी से निकाला, यानी खुदा बाप की नाफरमानी करने से हमें बचाया। इफिसियों 2 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। उसने हमें बगावत से बचाया। 2 तीमुथियुस 3 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, खुदा के कलाम और उसके निजात के मंसूबे से बरगश्तगी से बचाया, यानी उसने हमें खुदा से बगावत करने से बचाया। लेकिन ये याद रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। ये 2 तीमुथियुस 3 बाब उसकी 1 आयत में हम पढ़ते हैं। हम इन मुखालिफ क़ुव्वतों पर गालिब कैसे आते हैं? खुदा यीशु मसीह की शख्सियत, उनके काम ये ज़ाहिर करते हैं कि वो गालिब आए हैं। ये बाइबल मुक़द्दस का एक अजीम पैगाम है कि गालिब आने का आखिरी ज़रिया और रास्ता या तरीका सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही है, और बाइबल मुक़द्दस का हर एक सफ़ा इस बात की गवाही देता है। इसके लिए हम मुकाशफा उसका 3 बाब उसकी 21 आयत में हम देखते हैं। मुकाशफा 3 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। मुकाशफा 5 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बबर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। मुकाशफा 17 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, 17 बाब उसकी 14 आयत, वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। मेरे अजीज़ों, गलबा हासिल करने के लिए हमारी ज़िंदगियों में पाकरू का होना बहुत ज़रूरी है। पाकरू खुदा की कुदरत है जो हमारे अंदर काम करती है और हमें गालिब आने का फजल बख्शती है। यूहन्ना 4 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, वो चश्मा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। पाकरू हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा, और ना सिर्फ हम बल्कि दूसरे भी इस चश्मा से पिएंगे और अपनी ज़िंदगी को हासिल करेंगे। इसके लिए जो ज़रूरी पहलू हैं वो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, ईमान। पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 5 आयत में हम देखते हैं, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। इफिसियों 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब वो शरीर हम पर हमला करे तो हम ईमान में मजबूती से खड़े रहें और उसका मुकाबला करें। रोमियो 8 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, मगर जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। नंबर 2, बाइबल मुक़द्दस के इल्म को गहराई से जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 32 आयत में हम देखते हैं कि और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। मेरे अजीज़ों, सच्चाई का इल्म हमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सच्चाई को जानते ही नहीं तो गलबा नहीं पा सकते। फिर सच्चाई और बातिल में फ़र्क होना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर सच्चाई और बातिल की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़बूर 119 उसकी 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम एक दोधारी तलवार है। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जिंदा है और मौसर है, और हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। जब हम खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम गालिब आते हैं। इफिसियों 6 बाब उसके 17 आयत में लिखता है, और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा का कलाम हमारी रूह की तलवार है, जिससे हम दुश्मन के हथकंडों का मुकाबला कर सकते हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों पर कलाम के वसीले से फतह पाई। कमाल रूहानी हिकमत खुदा के कलाम से हमें मिलती है।
دنیا کی حکمت خدا کی نظر میں ہیج ہے اور خدا دنیا کی حکمت سے نفرت کرتا ہے۔ خدا کا کام ہماری تربیت اور اصلاح کرنا ہے، اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، جس سے ہم کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دشمن کو جاننا اور پہچاننا بھی ضروری ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے۔ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دشمن کے ہیلوں اور بہانوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، جیسے 2 کرنتھی 2 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے۔ ہمیں چکنا اور ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے، 1 پطرس اس کے 5 باب اس کی 8 آیت کے مطابق، اور اپنی زندگی کے ہمیں کمزور پہلوؤں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ابلیس ہمیشہ ہمارے کمزور پہلوؤں کو ہتھیار بناتا ہے اور ہم پر حملہ کرتا ہے۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے بھاگ جائے، اور جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اور خدا کے قریب ہوتے ہیں وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 5، ہم اپنی طاقت اور قابلیت پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ خدا کو موقع دیں کہ وہ ہمارے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں ہر مشکل سے نکالے اور وہ ہمیں غالب آنے کا فضل بخشے۔ اور نمبر 6، ایسی صورتحال جو ابلیس یا اس شریر کو موقع دیتی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کرے، ایسی صورتحال سے ہر ممکن کنارہ کریں۔ نمبر 7، خدا کے سب ہتھیاروں کو باندھنا ضروری ہے، افسیوں 6 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ میرے عزیزوں، خدا کے سب ہتھیار خدا کا کلام ہے۔ سچائی، راست بازی، صلح کی خوشخبری اور خدا اور اس کے کلام پر ایمان، روح کی تلوار اور اپنی نجات کی یقین دہانی ہونا ضروری ہے۔ نجات یافتہ ہونے کے بعد اگر ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہماری نجات یقینی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نجات یافتہ ہونے کے بعد ہم اس کے فضل میں اور اس کی محبت میں اور اس کے کلام میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہماری نجات یقینی ہے۔ اور نمبر 8، اور خدا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ افسیوں 6 باب اس کی ہم 18 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو۔ اس لیے ہر روز اور ہر وقت دعا کرنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مکاشفہ کی کتاب نبوت کی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کو بار بار پڑھیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو زمین کے رہنے والے لوگ ہیں جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے۔ تو میرے عزیزوں، اس دونوں چیزوں کو، ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ نبوت کی کتاب ہے، اس لیے اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور تیز ہے، اور وہ ہمیں قوت دیتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب مقدسین کو تسلی اور اطمینان دیتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ابدالآباد تک زندہ رہے گا اور ہمیں بھی ابدی زندگی میں داخل کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند جو تو نے بخشا، اپنے اس کلام کو پھیلانے میں، اپنے اس کلام کو خداوند لوگوں تک پہنچانے میں خداوند تو مدد کر۔ پاک روح تو ہماری مدد کر تاکہ یہ کلام تیرے وسیلے سے دنیا میں پہنچے خداوند، بہت سارے لوگوں کے دلوں کے خیال کھلیں اور وہ تجھے پہچانیں اور تو زندہ خداوند پر ایمان لائیں اور اپنی نجات کو حاصل کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔